الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ سورہ نساء کی ایک آیت 25 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم تھا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا اب ان حرام عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر دینا ہوگا، مہر دینے کی تاکید کی، اور نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی، عفت، نہ کہ شہوت رانی، محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کا اس کا ساتھ نبھانے اور اس کی تمام ضرورتیں، اس کے تمام حقوق اپنے ذمے لینے ہوں گے، یہ پچھلی آیت میں کہا گیا۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ آزاد عورت اور باندیوں کے درمیان میں تھوڑا فرق ہے، مہر کے معاملے میں بھی، زندگی کے رہن سہن، اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں بھی باندی اور آزاد عورتوں میں برابری نہیں ہے۔ آزاد عورت کے مقابلے میں باندیوں کا مہر کمتر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ان کے اخراجات بھی، ضروریات بھی، حقوق بھی آزاد عورتوں کے مقابلے میں کمتر ہی ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے میں ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، مہر دینے کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اس کی مہر بھی دینا ہوگا نا، پھر اس کے اخراجات، اس کے رہن سہن کے جو کچھ بھی اس کی ضروریات ہیں، اس کا خرچہ، اس کا ذمہ اٹھانا، اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن کیا کرتے، جوانی ہے، اب اپنی اس جوانی کو برباد تو نہیں کر سکتے، بدکاری کی تو اجازت نہیں ہے، تو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالی نے کہا باندیوں سے نکاح کرو۔ آزاد کے مقابلے میں باندیوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو مہر ہے وہ کمتر ہوتا ہے، ان کی زندگی کا معیار آزاد عورتوں کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا تھا، کمتر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باندیوں سے نکال۔ سمجھ، اب دیکھو اس زمانے میں باندیوں کا رواج تو نہیں، کبھی ہو گیا تو بول نہیں سکتے، اس زمانے میں تھا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے کوئی اگر طاقت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ پاک دامن مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، پاک دامن آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو مومنہ نوجوان باندیوں سے تم نکاح کر سکتے، لونڈیوں سے تم نکاح کر سکتے، کہ آزاد عورت کے مقابلے میں ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کا جو مہر ہے، بہرحال
آدھا ہے. کیا ہے؟ آدھا ہے. تب اس کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں. تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. باقی لونڈیوں سے، باندیوں سے نکاح کرنے کے تعلق، نکاح کرنے کے معاملے میں تم ایسا نہ سوچو کہ باندیاں ہیں، آزاد کے مقابلے میں ان کی جو حیثیت ہے وہ کم تر ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے، ایک گھر میں ایک نوکرانی ہوتی ہے تو اس کی عزت آپ سوچو نا. کوئی حیثیت ہوتی ہے. جب لڑکیاں نہیں ملتی ہیں لڑکوں کو تو پھر لاسٹ میں کون ملتے؟ بعد میں بولتے ہیں بولنے والے، رشتے بتانے والے، وہ فلاں جگہ میں ایک کام کرنے والی عورت ہے، اس کی بیٹی ہے. اس کی کوئی وقت عزت ہوتی ہے؟ سننے میں ہمارے کو کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. نہیں اچھا لگتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں، بولے کام ہی نہیں مل رہے آپ کی بیٹی. کام ہی نہیں. ایک ہے ایک گھر میں کام کرنے والی، اس کی بیٹی ہے. آپ کو سننے میں کیسا لگے گا؟ جبکہ وہ آزاد ہے، آزاد ہے، مومنہ ہے، پھر بھی اس کو سوسائٹی میں اتنی عزت نہیں ہوتی. اب سوچو نا، لونڈیاں، وہ تو آزاد بھی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت تم کرنا چاہتے ہو، طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی، تو باندیوں سے نکاح کرو، لونڈیوں سے نکاح کرو. اور لونڈیوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں انہیں حقیر مت سمجھو، ذلیل مت سمجھو. کیوں؟ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. ایمان ہے، عزت کا معیار ایمان ہے. اور باقی تم بعضکم من بعض، تم آزاد ہو، باندی ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، تم سب آدم کے اولاد ہو. تم میں سے بعض میں سے، مطلب تم سب کی جنسیت ایک ہی ہے، سب انسان ہو. وہ جنگی قیدی بن کر کے آ گئی یا آ گیا، اس کی وجہ سے وہ غلامی کے قید میں جکڑ دی گئی یا جکڑا دیا گیا، تو کیا اس کی وجہ سے وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے، جانور ہو جاتا ہے؟ وہ تو انسانی باقی ہے نا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو. اللہ کے نظر میں عزت اس کی زیادہ ہے جس کے پاس ایمان ہے. واللہ اعلم بایمانکم. اب تم میں سے کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے، کون زیادہ ایمان والا ہے، کون کم ایمان والا ہے، کون طاقتور ایمان والا ہے، کون ضعیف ایمان والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. عزت کا اور شرافت کا معیار ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر ہی انسان کو عزت ملتی ہے اللہ کے یہاں. آزاد ہے اس لیے اللہ کے یہاں عزت زیادہ ہے، باندی ہے، غلام ہے تو اس کی عزت کم. اللہ کے ایسا نہیں ہے. تو ایمان کو بنیاد بناؤ. ایک جگہ ہے نا، آزاد مشرکہ عورت سے ایک باندی مومنہ عورت کیا ہے؟ بہتر ہے. نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے. اس لیے کبھی باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے تم کیا نہ سوچو. سمجھ رہے؟ کہاں ابھی نہیں مل رہی تو پھر کیا کرنے کا؟ کرو. جو لڑکی مومنہ ہے کرو، چاہے وہ نوکرانی کیوں نہ ہو. اچھا نہیں لگتا؟ نہیں سننے میں. ایمان کو بنیاد بناؤ. خاندانی شرافت یہ کیا کام آنے والی چیز ہے؟ ارے ایمان اخلاق کام آنے والی چیز ہے. کتنے لوگ خاندانی بہت بڑے رئیس ہوتے ہیں، بڑے شرافت والے ہوتے ہیں خاندانی طور پہ، لیکن اخلاق تو اتنے گھٹیا گیا گزرا. درندے بھی کیا ہو جائے ان کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر شرمائے. کیا ایسے لوگ چاہیے؟ نہیں سمجھ رہے. تو باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے تمہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تمہیں انہیں ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیسا آرڈر دے دیا اللہ تعالیٰ نے بول کر، میں تو آزاد آدمی ہوں، میں کیوں باندیوں سے نکاح کروں. آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں تمہارے کو حکم؟ آگے ہے، ابھی تو اس کا سمجھ جائیں. اور یہ بھی سمجھ جائیں، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.
فرمایا ان لونڈیوں سے، ان باندیوں سے تم نکاح ان کے مالک کی اجازت سے کرنا. کیونکہ باندیاں جو ہوتی ہیں، لونڈیاں جو ہوتی ہیں، وہ تو آلریڈی کسی کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کا مالک ہے ایک آدمی. وہ مالک جب ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر تم اس سے کیا نہیں کر سکتے؟ نکاح نہیں کر سکتے. وہ دے اجازت تو تم کر سکتے ہو. اس کے بعد مہر دینے کا ہے. آزاد عورت کے مقابلے میں باندیوں کا مہر کم ہوتا ہے، تو وہ مہر اس کی ملکیت بھی کس کو؟ کیونکہ مالک اس کا موجود ہے. باندی کے ہاتھ میں اگر چلا بھی گیا مہر تو اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ باندی کا مالک ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ کہ غلام اور باندی اور لونڈیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہوتا ہے مالک کی موجودگی میں. جو کچھ بھی باندیوں کو، غلاموں کو ملتا ہے، اس سب کا کون مالک ہوتا ہے؟ ارے خود باندی کا وہ مالک ہے تو پھر باندی کے پراپرٹی کا بھی وہی مالک ہوتا ہے. جہاں سہولتیں ہیں باندیوں سے نکاح کرنے میں، وہیں قباحتیں، برائیاں بھی ہیں. آگے آ رہا ہے کیا برائی ہے کہ نکاح کر دیا، وہ نکاح کرنے کے بعد میں تنہائی اس کے ساتھ تم گزار سکتے ہو، لیکن خدمت لینا ہو مالک کی اجازت سے لے سکتے ہو. نہیں تو نہیں. مالک بولا نہیں، صرف تمہارے ساتھ تنہائی گزارنے کے لیے میں نے نکاح کر کے دیا ہے، باقی خدمت وہ تو میری کرے گی، میں اس کا مالک ہوں. سمجھ رہے؟ مہر مالک کے پاس، خدمت مالک لے گا، اس کی اجازت کے بغیر باہر بھی نہیں جائے گی وہ. تو اس کی اجازت سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ باندیوں سے نکاح کرنا ہے. باندیوں کا جو مالک ہے اس کی اجازت سے تمہیں نکاح کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کرنے میں تم اتنا آزادی نہیں کہ تم جو چاہے کرو نا. اس کا جو مہر ہے دستور کے مطابق ادا کرو، مہر دو. یہ اور بات ہے کہ آزاد عورت کے مقابلے میں باندیوں کا جو مہر وہ کم ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے. مہر دو. محسنات، وہ پاک دامن ہو. وہ عورت کیسی ہو؟ پاک دامن ہو. غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی وہ نہ ہو. دھندے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی عورت نہ ہو. پاک دامن ہو، نکاح کرنے کا ارادہ بھی اس کا ہو، صرف کام چلانے کے لیے نہ، ایسا ارادہ نہ ہو اس کا. محسنات، پاک دامن، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے آشنائی کرنے والی وہ بھی نہ ہو. چوری چھپے کیا مطلب؟ علانیہ ہو، اعلانیہ ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں سب کو معلوم ہو کہ نکاح ہو رہا ہے. نکاح جو ہے نا سب کے سامنے ہوتا ہے، بدکاری چھپے ہوئے ہوتا ہے. فرق ہے. اب یہ وہ زمانہ اللہ حفاظت فرمائے، یوروپ میں تو بدکاری بھی کھلم کھلا ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. یہ لوگ فطرت کے جامے سے، پاجامے سے باہر آ گئے لوگ، آؤٹ آف نیچر. ان کی بات مت کرو. جو لوگ نیچر سے باہر آ گئے ہیں، فطرت سے باہر آ گئے، سمجھ رہے. اب ہمارا الحمدللہ اب تک تو یہاں ایسا ہی ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی یہاں بھی ہوتا ہے، پارکوں میں اتنا نہیں ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. کام چکانے کہاں جاتے ہیں؟ چھپ چھپ کر کے، ہے نا. تو نکاح جو ہے نا اعلانیہ ہوتا ہے، بدکاری چھپ کر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی عورت نہ ہو، پاک دامن ہو، غیر مصافحات، بدکار نہ ہو، ولا متخذات اخدان، آشنائی چھپے چھپے ایسی نہ ہو، اعلانیہ طور پہ ہو، مہر بھی ادا کرنا ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح کے قید میں آ جائے، باندی لونڈی تمہارے نکاح کے قید میں آ جائے، اب وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
پھر اس نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا، تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ کسی اور کے ساتھ مکالہ کیا۔ یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہے، نکاح میں ہونے کے باوجود۔ اس سے پہلے آزاد عورتوں کے بارے میں ہے نہیں کہ آزاد عورتوں سے اگر برائی کا ارتکاب ہو تو اس کو کیا سزا؟ گھر کے اندر رہنے کا، مرنے تک گھر کے اندر، باہر جانے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کو کیا کر دیا؟ کوڑوں میں بدل دیا۔ کس میں بدل دیا؟ جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں کوڑا، جو شادی شدہ ہیں انہیں پتھر مار کر کیا کر دیا جائے۔ فرمایا باندی اگر ارتکاب کرے زنا کا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد مومنہ عورتوں پر سزا نافذ ہوتی ہے اس سزا کا آدھا، اس سزا کے آدھا کی یہ مستحق ہوگی۔ آزاد عورتوں کو کتنا ہے؟ 100 کوڑے، تو اسے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، باندیوں کے لیے کوڑے کی سزا ہے، کیونکہ آزاد عورتوں کو اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے ان کے لیے کیا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ اب اس کا آدھا تو ممکن نہیں، پتھر مار کر کے ہلاک، اس کا آدھا کیسے ممکن ہے؟ نہیں سمجھے؟ پتھر مار کے ایک عورت کا ہلاک کرو آزاد، اب باندی کو اس کا آدھا دینا، آدھا بولے تو کیا آدھا جان کرنے کا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے باندیوں سے اگر برائی کا ارتکاب ہو جائے تو انہیں کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ تو 100 کوڑے آزاد عورت کو، اس کا آدھا 50 کوڑے لگائے جائیں گے اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا نہیں کہ باندیوں اور آزاد عورتوں میں فرق ہے، کہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں باندیوں کو آدھا حق ملتا ہے۔ جیسے سزا آدھی ہے نا، اسی طرح خرچہ ورچہ رہن سہن کا معیار بھی آزاد کے مقابلے میں آدھا ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ لونڈیوں اور باندیوں سے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ نکاح کرنے کا جو کچھ بھی طریقہ آزاد عورتوں کے ساتھ، وہی طریقہ ان کے ساتھ بھی اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ قباحتیں کیا ہیں؟ قباحتیں یہی ہیں کہ مالک کی ملکیت سے وہ نکلتی نہیں ہے، مالک کی وہ خدمت کرتے رہے گی۔ ہاں مالک اس کے ساتھ مجامات نہیں کر سکتا، تنہائی کے ساتھ گزارتا، کیوں؟ نکاح آلریڈی ہو گیا ہے، ایک شوہر اس کا موجود ہے۔ اب اس کی جو بچے اولاد ہوگی وہ بھی باندی، غلام، سمجھ رہے؟ انہیں آزاد، لیکن اس کی عورت لونڈی ہے، باندی ہے۔ اب اس سے بچے ہوئے تو بچے بھی کس کے ہیں؟ مالک کے ہیں، یعنی غلام، باپ ہی نے، لیکن اس کا مالک کون؟ باندی کا، لونڈی کا جو مالک ہے وہی اس کے بچوں کا مالک ہے۔ یہ ساری قباحتیں ہیں۔ سہولتیں جہاں ہیں وہاں یہ سب پازیٹیو جتنے سارے پوائنٹس ہیں وہاں کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لونڈیوں باندیوں سے نکاح کرو، اللہ نے یہ جو آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو برائی میں پڑنے کا ڈر ہے، جن کو برائی کا ڈر ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں ادھر ادھر کہاں سے بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے میری عزت کی حفاظت کرنا، مجھے پاک دامن رہنا، مجھے غلط کام نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، لیکن کیا کرتے؟ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا لونڈیوں سے نکاح کرو۔ ابھی آپ پوچھیں گے ابھی نہیں نا، ابھی ہمیں کیا کرنا؟ ابھی کے زمانے میں اگر طاقت نہیں ہے تو ابھی کیا کرنا؟ ابھی روزہ رکھنا، سو ابھی روزہ رکھنا، اس کا بھی حکم ہے نا، حدیث میں ہے۔ باندیوں کا زمانہ نہیں نا، وہ کون کے وکیل یہاں آتا ہے کب تک بھی، انہیں کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ نوکرانی بھی باندھی کہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کیسا منڈا ہے اس کا، یاد رکھے یہ نوکرانی آزاد ہے، باندھی ان کو نہیں کہتے۔ باندھی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی ہے۔ فذالک لمن خشی العنت منکم،
تم میں سے جو العنت بولے تو برائی، زنا، بدکاری، اس میں مبتلا ہونے کا جس کو ڈر ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ کیا کرے، لونڈیوں سے نکاح کر لے تاکہ اپنی پاک دامنی کو باقی رکھ سکے، اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت وہ کر سکے۔ باقی میں نے نیگیٹو پوائنٹس بتائے نا، کچھ قباحتیں بھی ہیں کہ بچے ہوئے تو بھی انہیں غلام نہ، انہیں خدمت نہیں لے سکتا، اس کا مالک سب کچھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ، صرف اس کے ساتھ تنہائی نہیں گزار سکتا ہے، تنہائی، سمجھ رہے، تنہائی کے لیے انہیں شوہر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو گے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لونڈیوں سے نکاح کرنے میں بہت سارے قباحتیں ہیں، جو قباحتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، مطلب کیا، نکاح کیے بغیر، کیونکہ طاقت نہیں ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، لونڈیوں سے نکاح نہ کر کے تم صبر کرو اور اپنی عزت اور عفت کی، ایمان کی تم حفاظت کر سکو، ایسے کنٹرول فرما، صبر کرو، کنٹرول کر لو، خیر لکم، تو میرے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بہتر کیوں ہے؟ بہتر ہے اس لیے ہے کہ اگر نکاح کرے گا لونڈیوں سے تو بچے کیا ہو جائیں گے اس کے، یہ تو خدمت بھی نہیں لے سکتا نا، مالک سب کچھ اس کا کون ہی ہے، مالک ہے، انہیں کما کے سمجھو کہ لا کے اس کو دیا تو بھی وہ کس کا ہو جاتا ہے، مالک کا ہو جاتا ہے۔ اتنا ہے کہ جب تک وہ مالک کے پاس ہے، مالک اس کو صرف اجازت دیا نکاح کرنے کی، اپنے پاس ہی رکھ کر اس سے خدمت لے سکتا ہے، تو اخراجات نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے، کس کے اوپر ہے، مالک کے اوپر ہے۔ مالک ہی کیا کرے گا، اس کا خرچہ ورچہ سنبھالے گا۔ اگر مالک نے کیا کر دیا، اس کے سپرد کر دیا، لے تیری بیوی میں منا دیا نا، اب یہ تیرے پاس ہی رہے گی بول کر، تب جا کر کے اس باندھی کا نان و نفقہ خاوند کے شوہر کے ذمے ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خرچہ ورچہ نہیں ہے سنبھالنے کا، تم طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو، باندھنے سے، لیکن اگر صبر کرو گے نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں بہتر ہے نہیں، کوئی سا بھی غیرت مند مرد اسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس جا کر کے خدمت کرے؟ ابھی ہے برداشت کر رہے ہیں، دیکھو اپنی بیوی ہے، نوکرانی، ارے جاب کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، فلاں، یہ کیا ہے، سمجھو نا، یہ اس زمانے کے کیا ہے، بے وقوف لوگ ہیں، اور اسے کیا سمجھتے ہیں، ترقی سمجھتے ہیں۔ ہمیں دونوں بھی کمانے جانے کا، واہ، بچے وہاں بیبی سٹنگ میں، کسی کو تو بچے نہیں ہوتے، بولتے 5 سال تک بچے کرنے کا رکھو ہمیں، کیا ہے، اچھے سے انجوائے کریں گے، بچے رہے تو انجوائے کرنے ہوتا نہیں، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا تھا، غیروں کو چھوڑے تو نہیں ہوتا۔ کیسے کیسے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، بیوی بھی کما رہی، میں بھی کما رہا ہوں۔ یہ بیوی جو کماتی ہے، سچی بولو، یہ کیا کر رہی ہے، نوکرانی کے نہیں ہے، کسی کی خدمت نہیں کر رہی ہے، پیسے کے لیے سب کچھ، کس کے لیے ہو رہا ہے، گھر میں پیسہ آنا چاہیے، شانتی نہ ہو، سکھ نہ ہو، چین نہ ہو، ایمان چلا جائے، عزت چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں مسلمان، پیسہ آنا چاہیے۔ ارے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہو نا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دیکھتے نہیں پیسے والے کیا کرتے ہیں، آتما ہتیا کرتے ہیں۔ اگر سب کچھ پیسے ہی میں ہے تو پھر آتما ہتیا کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں، کیوں نہیں سمجھتے، واقعات سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اس زمانے کے لونڈیاں ہیں، لوگ باندیاں ہیں، اس زمانے میں جو لوگ جاب کرنے والی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں نا، وہ ایک طرح سے کس سے نکاح کر رہے ہیں، لونڈیوں سے، وہ باندیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ سننے میں کتنا خراب لگ رہا تھا آپ کو، باندیوں سے، کیسا آرڈر دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، آزاد عورتوں سے طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو لونڈیوں سے نکاح کرو، ایسا آرڈر کیسا ہے قرآن میں؟ ابھی تم کو آرڈر کے بغیر تم کر رہے ہو نا، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایک مسجد کے امام کو بھی تم کیا سمجھتے ہو، نوکری سمجھتے ہو، تو پھر مسجد کا امام ان عورتوں کو کیا سمجھے جو عورتیں دوسروں کے سامنے نخرے دکھاتی ہو، مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہو، ویٹر کے شکل میں، وہ ایئر ہوسٹس کی شکل میں، سیلس گرل کی شکل میں،
آفیسر کے کیا ہو آپریٹر، پرنٹنگ آپریٹر، کیا ہو کمپیوٹر، وہ کیا فلاں فلاں، کیا یہ سیکریٹری فلاں کیا ہے یہ سب تمہارا چلتا ہے. جب تک اس کی ڈیوٹی ہے تب تک وہ کس کی ہے؟ باس کے نیچے ہے. باس جیسے چاہے اس کو کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں جی؟ کتنے لوگوں کی ازدواجی زندگی اس طرح خراب ہو گئی کمائی کی وجہ سے. خیر وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو گے نا یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. کیا مطلب؟ چھوٹی موٹی کوتاہی تم سے ہو جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. غلط کام نہیں ہونا چاہیے تم سے. غلط کام نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آرڈر دے رہے ہیں کہ تم لونڈیوں سے، بامیوں سے نکاح کرو، کیسے بھی کر کے اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کرو. اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. اللہ انسانوں کی عفت عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کیسے کیسے حکم دیتا ہے تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے. بدکاری عام نہ ہو بلکہ نکاح ہو، سوسائٹی میں نکاح ہو، بدکاری نہ ہو، چاہے باندھیوں سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. بہت ٹائم ہو گیا.